بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ افکار زاہدی کے ساتھ میں نسیم الحق زاہدی، دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل نسیم الحق زاہدی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غربت پر۔ غربت بڑی بری چیز ہے۔ یقین کیجئے، غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایک بھوکے کے آگے آپ ایک مندر کا پرشاد رکھتے ہیں، آپ کسی دربار کی نیاز رکھتے ہیں، آپ کسی مسجد سے آیا ہوا اللہ کے نام کا لنگر رکھتے ہیں، آپ کسی عیسائی یا یہودی کی طرف سے آئی ہوئی حرام چیز رکھتے ہیں۔ بھوک جو ہے نا، وہ آداب مٹا دیتی ہے۔ بھوک بہت بری چیز ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ غربت سے تو نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ رزق حلال مانگنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ ساری رات سوتے نہیں ہیں، ساری رات رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کے متعلق انگریز کہہ گیا کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا، یہ اس عمر کو زندگی مل جاتی تو پوری دنیا میں غلبہ اسلام ہونا تھا۔ وہ عمر جو اپنا درہ زمین پر مارتے ہیں زلزلہ آنے کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا، پھر وہاں دوبارہ کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ وہ عمر رات بھر روتے ہیں۔ وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری دور حکومت میں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ وہ ریاست مدینہ تھی۔ حال ہی میں بہاولپور کے ایک علاقہ حاصل پور کے اندر ایک ندیم نے اپنے 2 بچوں کو زہر دینے کے بعد خود اور اپنی بیوی کو زہر دے کر خودکشی کر لی۔ پتہ چلا کہ 3 ماہ کو اس کے گھر میں اس نے کرایہ دینا تھا، وہ بے روزگار تھا، مالک مکان اسے تنگ کر رہا تھا، بچے دودھ مانگ رہے تھے۔ ملتان کا ایک اور واقعہ تھا پچھلے دنوں، کافی عرصہ پہلے کی بات نہیں، ابھی تازہ ہی ہے۔ ایک باپ نے اپنے بچے کو اپنی قسم دے اور وہ زہر والا دودھ پلا دیا۔ یہ ویڈیو بناتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایک طرف امرائے شہر کے کتے بھی سرکاری لینڈ کروزر کے اندر، سرکاری گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں، اور ایک طرف ایک باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے لانے کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک طرف افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، ایک طرف ہمارے حکمران، ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں، ان کے پروٹوکول کے اندر ایک گھنٹہ سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، لوگوں نے آپ کی باتوں کی وجہ سے، لوگوں نے آپ کے کیے ہوئے وعدوں کی وجہ سے، آپ نے جو دعوے کیے تھے ان کی وجہ سے آپ کو چوز کیا، آپ کو ووٹ دیا، کیونکہ وہ تھک چکی ہے عوام۔ اب یہ کھوکھلے جھوٹے نعرے اور دعووں سے تھک چکی ہے۔ انہوں نے بھٹو کو بھی دیکھ لیا، کس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر ملک کو، غریبوں کو روٹی کپڑا اور مکان سے ہی محروم کر دیا۔ تھر پارکر کے اندر جا کے دیکھ لیں، انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ وہاں جنم لینے والے بچے کا وزن 1.5 سے 2 کلو ہوتا ہے۔ وہاں لوگ افلاس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ وہاں پینے کے لیے صاف پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ وہاں آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ پنجاب کے اندر لوگ غربت سے مرے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور دیگر حکمرانوں نے اپنے خزانوں کو بھرا ہے، ملکی خزانوں کو بھرا ہے، اپنے ملکی خزانوں کو لوٹ کر اپنے اوپر لگا لی۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ تبدیلی لائیں گے، آپ غریبوں کے وزیر اعظم تھے، آپ نے غربت مکاؤ مہم کی بجائے غریب مکاؤ مہم شروع کر دی۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجئے عمران خان صاحب، یہ بات تو بڑی سخت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسی جلیل القدر ہستی
اگر قیامت کے دن ایک بھوکے کتے کی موت کی وجہ بھی بتانے کا پابند ہوں گے، تو مجھے بتائیے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ کو ایک ریاست کا مالک بنایا تھا، آپ کا شیرو، آپ کا کتا میرے خیال میں وہ کھانے کھاتا ہے جو کسی غریب کو سال بھر میں بھی نصیب نہیں ہوتے، اور غریب کے بچے ایک وقت کے دودھ کے لیے ترستے اور تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ آخر یہ غربت کب ختم ہوگی؟ کیا ہم پیدائشی طور پر غریب ہیں یا ہمیں غریب کر دیا گیا ہے؟ شاید ہمیں غریب کر دیا گیا ہے، غریب سے غریب تر کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ پچھلے چند مہینوں کے اندر ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ آپ مہنگائی کا کب نوٹس دیں گے؟ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، دال کی قیمتیں بڑھ گئی، میڈیسن کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ایک غریب آدمی تو اپنا علاج نہیں کروا سکتا، ایک غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے تعلیم تو دور کی بات ہے، گھر لینا تو دور کی بات ہے، ایک وقت کی روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ خان صاحب، آخر آپ کب تبدیلی لائیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر روٹی کے چور پیدا ہو جائے؟ اور این ممکن ہے جو حالات چل رہے ہیں کہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے دوسروں کو قتل کر دیں اور نوچ نوچ کر کھا لیں۔ یہ تو ایک ندیم ہے، اس کا قصہ میڈیا پر آ گیا، سوشل میڈیا پر کمپین کی گئی، پتہ نہیں ہزاروں ندیم روز گٹ گٹ کر مر جاتے ہیں۔ آپ ایک ریاست کے والی ہیں، آخر آپ کب اٹھیں گے اور کب وہ سادگی مہم ہوگی؟ کب وہ پروٹوکول کا سسٹم ختم ہوگا؟ کب آپ ریاست مدینہ کے جو حاکمین تھے، ریاست مدینہ کے جو خلفاء تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کے ساتھ گل مل کر بیٹھیں گے؟ وہی تو سب کچھ ہے، وہی پروٹوکول ہے، وہی گاڑیاں ہیں، وہی وہ 60 50 گاڑیاں چل رہی ہیں۔ خان صاحب، کچھ نہ کریں، اللہ کے لیے مہنگائی پر کنٹرول کریں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، غریبوں نے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ غریبوں نے ہی روزے رکھنے ہوتے ہیں، ان کا تو ویسے بھی سارا سال روزے ہی چلتے ہیں۔ عمرہ کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور ہمت ہی نہیں دی ہوتی کہ وہ روزے رکھیں۔ خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ لیا نا، تو جواب تو آپ کو ہی دینا ہوگا۔ ہم عوام تو صرف پیٹ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، سسک کر تڑپ کر مر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ ہم غریبوں کے پاس تو ایک ہی چادر ہوتی ہے جو زندگی میں اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد اسی کا کفن بنا دیا جاتا ہے۔ نہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ہمیں حساب دینا ہوگا، وہ جن کے پاس سرمایہ ہے قیامت کے دن حساب تو انہیں کو دینا ہوگا۔ خدا را عوام پر رحم کریں، آپ ریاست کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدے سے سرفراز کیا ہے، تبدیلی لائیں، وہ تبدیلی جو ریاست مدینہ کے نام پر آپ نے کہی تھی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔